حالہ بہت مایوس سی ہاسپٹل جائے گی جب ڈاکٹر اس سے پوچھے گی کہ اس کا ہسبینڈ کہاں ہے۔ ابھی وہ کوئی جواب دے ہی رہی ہوگی کہ وہاں پر حمزہ موجود ہوگا۔ حمزہ کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جائے گی۔ حمزہ کو جو آئینہ خرم نے دکھایا ہے، اس کے بعد یہ ممکن ہی کیسے تھا کہ اس کو حالہ کی بے گناہی پہ کہ یقین نہ آتا۔ وہ خود بھی حالہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ حالہ کبھی بھی اس سے دور جائے۔ حالہ ایک بہت پیارے سے بچے کو جنم دے گی جسے پا کر حمزہ بہت خوش ہوگا، لیکن حالہ کے دل میں ابھی بھی یہ ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں حمزہ یہ بچہ لے کر اسے چھوڑ نہ دے اور اس کا بچہ اس سے چھین نہ لے، کیونکہ شاہجہاں اس کے دل میں پہلے ہی یہ بات ڈال چکی ہے۔ شاہجہاں کی کہی ہوئی باتیں اسے بہت اذیت میں مبتلا کر رہی ہیں۔ وہ اپنے باپ سے بھی کہے گی کہ حمزہ یہاں پر میرا بچہ چھیننے کے لیے آیا ہے۔ شاہجہاں مجھے پہلے ہی کہہ کر گئی تھی، چچی کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہوتی، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ تب نفیس احمد اسے یقین دلائیں گے کہ اتنے چھوٹے بچے کو کوئی بھی اس سے نہیں چھین سکتا، دنیا کی کوئی بھی عدالت چھوٹے سے بچے کو اس کی ماں سے نہیں چھین سکتی۔ مریم بھی اسے یقین دلاتی ہے کہ حمزہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اس محبت میں تمہارے لیے آیا ہے۔ شاہجہاں حمزہ کے بچے کا سن کر تو بہت ہی خوش ہو جائے گی، لیکن رومی نے جو حرکت کی ہے وہ اس کی زندگی کو اجیرن کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک تو رومی نے اس کے منہ پر کالک مل دی، دوسرا حمزہ بھی ان کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ رومی کا ساتھ دے رہا ہے کہ خرم نے کھول کر ساری بات اس کے سامنے رکھ دی کہ کس طرح شاہجہاں نے اسے استعمال کیا اور اسے حالہ کے خلاف لا کھڑا کیا۔ حالہ نے کبھی بھی شادی کے بعد مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تمہاری ماں نے ہی یہ ساری چالیں چلیں۔ یہ بات حمزہ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگی کہ اس کے ماں باپ ہی اس کی خوشیوں کے دشمن بن گئے تھے۔ اس کا باپ زمین جائیداد کی لالچ میں حالہ کو رکھنے پر تیار تھا اور اس کی ماں نہیں چاہتی تھی کہ حالہ اس کی زندگی میں رہے۔ اس کے ماں باپ نے مل کر اس کی زندگی کو خراب کر دیا۔ حمزہ نہیں چاہتا کہ رومی کی زندگی بھی اسی طرح خراب ہو، اسی لیے وہ اپنے والدین کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے گا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، نکاح کیا ہے، ہم اسے رخصت کر دیں گے۔ تب شاہجہاں غرور سے کہے گی کہ ہم اس کی خلا لیں گے، لیکن وہ اس بات پر راضی نہیں ہوگا اور کہے گا آپ نے شادی اور طلاق کو کھیل سمجھ رکھا ہے۔ تب رئیس احمد بھی شاہجہاں کو خوب سنائے گا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑا، جب تمہیں سارا کچھ معلوم تھا تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر تمہیں مجھے پہلے بتا دیا ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ اب جمعے والے دن رومی کے سسرال والے نکاح کے لیے آئیں گے، بتاؤ ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ پورے خاندان میں ہماری تھو تھو ہو جائے گی۔ مریم بھی اب حمزہ سے کہے گی کہ تم نے حالہ کو تو گھر سے نکال دیا، اب اپنی بہن کو بھی گھر سے نکالو، اس نے بھی تو وہی کام کیا ہے جو کہ حالہ نے کیا تھا۔ حالہ بھی کسی کو پسند کرتی تھی، لیکن تمہاری شادی ہو جانے کے بعد اس نے کبھی پلٹ کر اس شخص کی طرف نہیں دیکھا۔ سمین خرم سے محبت کرنے لگی ہے، لیکن اب وہ پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتی ہے۔ وہ اپنے والدین سے یہی کہے گی، لیکن خرم بار بار آ کر اس سے معافی مانگے گا اور اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرے گا اور بتائے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سمین اسے کسی بھی صورت معاف کرنے پر تیار نہیں ہوگی، لیکن خرم بار بار اپنی محبت کا یقین دلائے گا تو آخر کار سمین کے دل میں بھی کچھ رحم آ جائے گا اور وہ اپنے ماں باپ سے بات کرے گی اور ان سے کہے گی کہ ہمیں خرم کو ایک آخری موقع ضرور دینا چاہیے۔ تب اس کے ماں باپ ہنسی خوشی راضی ہو جائیں گے کہ جیسی تمہاری خوشی ہم تمہاری خوشی میں خوش ہیں، اسی لیے تم جو چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ وقاص اپنے ماں باپ کو لے کر رومی کے گھر آ جائے گا کیونکہ وقاص رومی سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ رومی اور وقاص کی بھی شادی ہو جائے گی اور اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے، لیکن ہیپی اینڈنگ شاہجہاں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ شاہجہاں اپنے ان سارے کارناموں کے بعد سب کے دل سے اتر چکی ہے، چاہے وہ اس کا شوہر ہے یا چاہے وہ اس کا بیٹا ہے۔